بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1430 ہے اور آج سورۃ الفرقان کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 7، 8 اور 9۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقالو، اور انہوں نے کہا، ما لهذا الرسول، کیا ہے اس رسول کو، یاکلو کہ وہ کھاتا ہے، اطعام کھانا، ویمشی اور چلتا ہے، فی الاسواق بازاروں میں، لولا کیوں نہیں انزلہ نازل کیا گیا الیہ اس کی طرف ملکن کوئی فرشتہ، فیکونا کہ وہ فرشتہ ہوتا، معہو اس رسول کے ساتھ، نذیرہ ڈرانے والا، او یلقا یا ڈالا جاتا، الیہ اس کی طرف، کنزن کوئی خزانہ، او تکون یا ہوتا، لہو اس کے لیے، جنتن کوئی باغ، یا کلو کہ وہ کھاتا، منہا اس میں سے۔ وقال الظالمون، اور ظالموں نے کہا مومنوں سے، ان تتبعون تم اتباع نہیں کرتے، الا رجلا مسحورا مگر اس شخص کا جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ انظر دیکھیے پیغمبر، کیف ضربوا ان لوگوں نے کیسی بیان کی، لک الامثال آپ کے لیے مثالیں، فضلوا چنانچہ وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون لہذا وہ استطاعت نہیں رکھتے، سبیلا راہ پانے کی۔ ترجمہ یوں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نازل نہیں کیا گیا اس کے پاس کوئی فرشتہ کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا، یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو، اے پیغمبر دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور راستہ نہیں پا سکتے۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہتے ہیں کہ ایک کیسا پیغمبر ہے کہ کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ دوسری بات، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کے پاس کوئی فرشتہ کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا، بتلانے کو۔ تیسری بات، کیا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا۔ تیسری بات، یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا جاتا۔ پانچویں بات، ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ چھٹی بات ہے، پیغمبر دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ساتویں بات، بس وہ گمراہ ہو گئے اور راستہ نہیں پا سکتے۔ بزرگان محترم، ان مشرکین کے اعتراضات، ایک طرف تو اعتراض قرآن مجید کے بارے میں تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں جو اعتراض تھا کہ یہ کتاب، یہ جو محمد ہیں یہ خود جو ہے گھڑ لیے ہیں، اور یہ پرانے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، اور یہ بس لکھا گیا ہے، لکھایا گیا ہے، طرح طرح کی باتیں کہی گئی۔ سورہ فرقان کی ان 3 آیتوں میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مشرکین کا اعتراض تھا وہ اعتراض بیان کیا جا رہا ہے کہ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے۔ ان کے نزدیک نبی کا تصور یہ تھا کہ نبی نہ کھانا کھائے نہ بازار میں جائے، بس خاموش کسی جگہ جا کر کونے میں بیٹھ جائے، ان کا تصور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں اس کا جواب دے، جو آگے آئیں گے اس بحث میں، کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے آپ سے پہلے پیغمبر جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا ہے وہ سارے کے سارے کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں پھرتے تھے، چلتے پھرتے تھے۔ پھر ان کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ سارے ہی پیغمبر نے کام کیا ہے۔ حضرت ابراہیم
وہ بھی بازاروں میں چلتے تھے, کھانا کھاتے تھے. حضرت یوسف ہو, حضرت یعقوب ہو, حضرت اسحاق ہو, حضرت موسیٰ ہو, حضرت عیسیٰ ہو, حضرت الیاس ہو, حضرت داؤد ہو, حضرت سلیمان ہو, جتنے بھی ہو. نالائق قسم کے مشرکین نے سرکار پر یہ اعتراض کیا. اور پھر دوسرا اعتراض یہ کیا, لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا, ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اگر یہ محمد واقعی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا جو فرشتہ ان کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا اور بتانے والا ہوتا, آگاہ کرنے والا ہوتا کہ دیکھو یہ محمد ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ بھی دوسرا اعتراض. تیسرا اعتراض یہ کیا, ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کی طرف محمد کے پاس کوئی خزانہ اتارا نہیں گیا, خزانہ نہیں ڈال دیا گیا آسمان سے؟ اگر خزانہ ڈال دیا جاتا تو ہم بھی فائدہ اٹھاتے, تو بھی فائدہ اٹھاتے. اور تکون لہم جنہ, چوتھا اعتراض یہ کیا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی باغ ہوتا یاکلوا منہا, جس سے کھایا جاتا, لوگ کھاتے, وہ بھی کھاتے, محمد بھی کھاتے, سب بھی کھاتے. وقال الظالمون, اور پھر یہ ظالم کہتے ہیں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا, اے مسلمانوں تم تو ایک جادو کیے ہوئے آدمی کی اتباع کر رہے ہو. نعوذ باللہ من ذلک. حالانکہ پیغمبر جادو زدہ نہیں تھے, آپ مسحور نہیں تھے, نہ آپ ساحر تھے, نہ مسحور تھے, نہ خود جادو کرتے تھے, نہ ہی آپ پر کوئی جادو کیا گیا تھا. مگر اس کے باوجود ہی مشرکین نے اس قسم کا اعتراض کیا. پیغمبر سے سرکار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیغمبر سے, انظر کیف ضربوا لک الامثال, پیغمبر دیکھیے نا کہ کیسی کیسی مثالیں آپ کے ساتھ دھرتے ہیں, کیسی کیسی باتیں آپ کے سامنے آپ کے بارے میں کرتے ہیں. فضلوا, بس یہ گمراہ ہو گئے یہ مشرکین. فلا یستطیعون سبیلا, راہ پانے کا کوئی امکان نہیں ہے. اب ان کے پاس یہ سکت اور طاقت نہیں ہے کہ یہ راستہ پا سکیں, ہدایت پا سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قسم کے اعتراضات سے بچائے اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان ہمارا ہے اسی پر ثابت قدم رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.